محمد علی جناح نے اپنے پارسی دوست کی بیٹی سے محبت کی شادی کی، مگر 20 سال بعد ہی ماضی نے خود کو دہرایا اور ان کی اکلوتی بیٹی دینا جناح نے پارسی خاندان میں پیدا ہونے والے نیول واڈیا سے شادی کے لیے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ قائد اعظم اس فیصلے پر بے حد رنجیدہ ہوئے اور قطع تعلقی اختیار کر لی، مگر کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو آگ کر دیا تھا؟ دینا جناح پیدائش کے بعد کم از کم 8 سال تک بے نام رہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ رتی جناح اور محمد علی جناح اپنی اکلوتی بیٹی کا نام طے نہ کر سکے؟ جب قائد اعظم علیل تھے اور دینا جناح اپنے والد کی عیادت کے لیے پاکستان آنا چاہتی تھی تو کس کے حکم پر حکومت پاکستان نے دینا جناح کو ویزا دینے سے انکار کر دیا؟ ترازو کے سلسلے قائد کہانی کی 5ویں قسط میں آج ہم یہی پہیلی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ قائد اعظم اور رتی جناح 13 اگست کی شام تھیٹر میں ڈرامہ دیکھنے کے لیے گئے۔ رتی جناح امید سے تھی اور اس دوران ہی انہیں درد ذیل شروع ہو گیا۔ 14 اگست 1919 کو ان کی اکلوتی اولاد نے جنم لیا۔ یہ بچی اپنی ماں کی وفات تک یا بعض روایات کے مطابق رتی جناح کے شدید بیمار ہونے تک یعنی کم از کم 8 سال کی عمر تک بے نام رہی۔ جھگڑا یہ تھا کہ فاطمہ جناح اس بچی کا نام صوفیہ جناح رکھنا چاہتی تھی اور چونکہ نند بھاوج کے تعلقات کشیدہ تھے اس لیے رتی جناح کو فاطمہ جناح کا تجویز کردہ نام قبول نہ تھا۔ جب رتی جناح روٹ کر چلی گئیں اور پھر پیرس میں زیر علاج تھیں تو اس بچی کو نانی یعنی لیڈی پیٹٹ کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ رتی جناح کی وفات کے بعد بھی قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو نانی کے پاس ہی رہنے دیا۔ جب اسے سکول داخل کروا دیا گیا اور نام درج کروانے کی ضرورت پیش آئی تو معلوم ہوا کہ یہ بچی تو بے نام ہے۔ لیڈی پیٹٹ کا نام دینا تھا۔ بچی نے خود ہی فیصلہ کیا کہ اس کا نام دینا جناح لکھ دیا جائے۔ لیڈی پیٹٹ نے بھی تائید کر دی تو یہی نام نہ صرف درج ہو گیا بلکہ بعد ازاں اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ قائد اعظم اپنی شریک حیات کی وفات کے باعث گہرے صدمے کا شکار تھے، اس لیے جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلستان گئے تو ہندوستان کو خیر بات کہہ کر لندن منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں گھر خرید لیا۔ دینا جناح بھی اپنے والد کے ہمراہ انگلستان گئی مگر اپنی پھوپھو فاطمہ جناح اور والد کے ساتھ رہنے کے بجائے سسیکس کے ایک بورڈنگ سکول میں داخل ہو گئی۔ شیلا ریڈی اپنی کتاب مسٹر اینڈ مسز جناح میں لکھتی ہیں کہ دینا جناح چھٹیاں اپنے والد کے ہمراہ گزارا کرتی تھی جو اپنی بیٹی کو وقت بے شک نہ دے پاتے مگر تنگ کرنے کی مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ چونکہ ان دنوں وہ مصطفیٰ کمال پاشا آتا ترک کی سوانح حیات گرے ولف کا مطالعہ کرنے میں کھوئے رہتے اس لیے دینا انہیں گرے ولف کے نام سے بلایا کرتی۔ دینا نے چھیڑنا شروع کر دیا اور محمد علی جناح کا نک نیم گرے ولف رکھ دیا۔ کبھی وہ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہتی، گرے ولف مجھے تماشا دکھانے لے چلو کیونکہ میں یہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہوں۔ دینا جناح اپنی والدہ کی طرح خریداری کی شوقین تھی۔ مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھانا، سینما گھروں اور تھیٹرز میں اپنی پسند کے شوز دیکھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ شاید انہی عادات و اطوار کے باعث برطانوی اسکول میں 5 سال گزارنے کے بعد بھی وہ سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکی اور فیل ہو گئی۔ وہ جس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں وہ بھی بالآخر بند ہو گیا۔ قائد اعظم بھی بھارت واپس آ کر ایک نئی سیاسی زندگی شروع کرنے پر غور کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے انگلستان میں خریدا گیا گھر بیچ دیا اور واپس ممبئی آ گئے۔ ساؤتھ کوٹ والا گھر جو جناح ہاؤس کہلایا کرتا تھا اسے گرا دیا گیا اور اب اس جگہ پر ایک نیا گھر تعمیر کیا جانے لگا۔ اس لیے قائد اعظم لٹل گبز روڈ والے بنگلے میں منتقل ہو گئے اور دینا جناح کو بھی انگلستان سے واپس بلوا لیا گیا۔
دینا جنا بہت شوخ اور چنچل تھی، زندگی سے بھرپور۔ وہ گھر کے ملازمین کو فاطمہ جناح سے چھپ کر پیسے دیا کرتی تھیں، اس لیے جناح اس کے ملازمین قائد اعظم کی صاحبزادی کو دینا بابا کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ خواجہ رضی حیدر اپنی کتاب رتی جناح قائد اعظم کی رفیقہ حیات کے صفحہ نمبر 146 پر لکھتے ہیں کہ سید عبدالحی جو جناح صاحب کے ملازم تھے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ محمد علی جناح کے پاس اس وقت 5 گاڑیاں تھیں۔ دینا جناح کو کار چلانے کا بہت شوق تھا، لیکن جناح صاحب مجھے منع کرتے تھے کہ دینا کو کار چلانے کے لیے مت دیا کرو، لیکن دینا اکثر مجھ سے ضد کر کے کار لے لیتی تھی اور بمبئی کے مضافات کی سڑکوں پر بہت تیز ڈرائیونگ کیا کرتی تھی۔ ان کو موسیقی اور عمدہ کپڑے پہننے کا بھی شوق تھا۔ جب ہم خریداری کر کے لوٹتے تو محترمہ فاطمہ جناح دینا کے بارے میں دریافت کرتی تھیں کہ وہ کہاں گئی تھی اور انہوں نے کیا خریدا۔ جناح صاحب بھی اکثر مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا دینا نے کار چلائی تھی، مگر میں ہمیشہ جھوٹ بول دیا کرتا تھا۔ تیکھے نقوش کی حامل دینا جناح، جس کی صورت اپنے باپ سے بہت ملتی جلتی تھی، اب بچی نہیں رہی تھی بلکہ 18 برس کی خوبرو شہزادی تھی، اور شاید ماضی کی کہانی پھر سے دہرائے جانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ دینا جناح پارسی خاندان میں پیدا ہونے والے نوجوان نیول واڈیا کو دل دے بیٹھے۔ نیول واڈیا کے والد نیس واڈیا نے پارسی مذہب چھوڑ کر ایک مسیحی لڑکی سے شادی کی تھی، اور نیول واڈیا بھی اپنی ماں کے مذہب پر چلتے ہوئے مسیحیت قبول کر چکا تھا۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی کی پارسی خاندان میں پیدا ہونے والے مسیحی نوجوان سے شادی ان کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ انہوں نے نہ صرف خود بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، بلکہ مسلم لیگی رہنما مولانا شوکت علی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ دینا کو اسلامی اصولوں کی پاسداری اور اہمیت سے روشناس کروائیں، مگر یہ سب کاوشیں بے سود ثابت ہوئیں۔ قائد اعظم کے ساتھی محمد کریم چھاگلا، جو ایم سی چھاگلا کے نام سے مشہور ہوئے، وہ اپنی خود نوشت روزز ان دسمبر میں صفحہ نمبر 120 پر باپ اور بیٹی کا مکالمہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح نے اپنے روایتی انداز میں بات کرتے ہوئے دینا سے کہا، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں، وہ جسے پسند کرے اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس پر دینا جناح نے برجستہ کہا، ابا جان، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں موجود تھیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی اور میری والدہ یعنی رتی کا انتخاب کیوں کیا؟ محمد علی جناح نے بیٹی کی بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے بطبیب خاطر دے دی تھی۔ میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا، لیکن شرط ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو سکے۔ دینا جناح نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن مسٹر نیول واڈیا، جو پارسی مذہب چھوڑ کر مسیحی ہو چکے تھے، انہوں نے ایک بار پھر مذہب تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ نیول واڈیا کو یہ بات بھی بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ مذہب تبدیل نہ کرنے کے باوجود دینا جناح ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور پھر وہی ہوا۔ دینا جناح نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر نیول واڈیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب محمد علی جناح کے ساتھ اس حوالے سے آخری مکالمہ ہوا اور دینا نے والد کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا، تو قائد اعظم نے نہایت سرد لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی، تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری کوئی اولاد نہیں، مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، اس لیے لے دے کے زندگی میں تم ہی میری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہو، لیکن اب تم بالغ ہو، میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔ اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو، اگر تم نے جان بوجھ کر برضا و رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم شریعت کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی، تم مرتد قرار پاؤ گی۔ اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے بعد تم میری اصطلاحی بیٹی تو شاید کہلا سکو، لیکن در حقیقت
تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی، تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منقطع تصور ہوں گے۔ دینا جناح کے اس فیصلے نے قائد اعظم کو بے حد رنجیدہ کر دیا۔ انہوں نے کچھ توقف کے بعد نہایت جذباتی لہجے میں کہا، کاش میں تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتا، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے سینے میں باپ کے دل کی جس کی ایک ہی بیٹی ہو کیفیت کیا ہے، لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پاتا ہوں۔ یہ سن کر دینا جناح سسکیاں لے کر رونے لگی۔ محمد علی جناح گردن جھکائے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ دینا جناح نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا اور اپنی نانی لیڈی پیٹٹ کے پاس منتقل ہو گئی۔ 15 نومبر 1938 کو دینا جناح نے ممبئی کے اینگلیکن چرچ میں نیول واڈیا سے شادی کر لی اور کارڈن روڈ پر واقع واڈیا ہاؤس چلی گئی۔ قائد اعظم نے شکست خوردگی کے ان لمحات میں بھی رکھ رکھاؤ کو ملحوظ خاطر رکھا اور اپنے ڈرائیور عبدالحی کے ذریعے بیٹی دینا جناح کو شادی کے موقع پر گلدستہ بھجوایا، تاہم اس صدمے نے انہیں غم سے نڈھال کر دیا۔ سعادت حسن منٹو نے اپنی تصنیف گنجے فرشتے میں قائد اعظم کے ایک اور ڈرائیور محمد حنیف آزاد کے ساتھ جو مکالمہ تحریر کیا ہے، اس کے مطابق قائد اعظم نے 2 ہفتوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیا، لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا، بس اپنے کمرے میں ٹہلتے اور سگار پھونکتے رہتے۔ حنیف آزاد کے مطابق ان 15 دنوں میں قائد اعظم نے سینکڑوں سگار پیے ہوں گے اور پریشانی میں چہل قدمی کرتے ہوئے سینکڑوں میل پیدل گشت کیا۔ اس مراقبے میں خود کو سنبھالنے کے بعد محمد علی جناح باہر نکلے اور ملازموں کے سامنے نمودار ہوئے تو ان کے چہرے پر پریشانی کا کوئی تاثر نہ تھا، گویا وہ اس صدمے کو جھیلنے کا حوصلہ پا چکے تھے۔ بعض مورخ یہ ساشی تھیوری بھی بیان کرتے ہیں کہ دینا جناح کو بغاوت پر آمادہ کرنے اور ان کی پارسی خاندان میں شادی کرانے میں پیٹٹ خاندان بالخصوص رتی جناح کے والد سر ڈنشا پیٹٹ نے بہت اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے دینا جناح کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے درست نہیں، کیونکہ دینا جناح نے 1938 میں نیول واڈیا سے شادی کی، جبکہ ان کے نانا ڈنشا پیٹٹ 5 سال پہلے یعنی 1933 میں وفات پا چکے تھے۔ ہاں، البتہ اس شادی کو قدرت کا انتقام یا کرما قرار دیا جا سکتا ہے۔ دینا جناح کا انجام رتی جناح کی طرح المناک تو نہ ہوا، البتہ چند ماہ بعد ہی نیول واڈیا سے ان کے تعلقات بگڑنے لگے۔ دینا جناح کی شادی ناکام ہو گئی، مگر وہ اپنے والد محمد علی جناح سمیت کسی کو کچھ بتانے سے قاصر تھیں۔ نیول واڈیا دینا کو تنہا چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گیا۔ دوستوں نے دونوں کی صلح کروا دی، مگر کچھ عرصہ بعد ہی پھر سے اختلافات نے سر اٹھا لیا۔ دینا جناح کو محبت کی شادی کے 6 سال بعد ہی طلاق کا عذاب سہنا پڑا۔ شوہر سے علیحدگی کے چند ماہ بعد ان دونوں کا بیٹا نسلی واڈیا پیدا ہوا، مگر کچھ عرصہ بعد ہی نیول واڈیا نے دوسری شادی رچا لی۔ قائد اعظم کی کتاب عزیز تحریر کرنے والے بیشتر سوانح نگاروں کا خیال ہے کہ قائد اعظم نے اپنی بیٹی دینا جناح کو نیول واڈیا سے شادی کرنے پر آگ کر دیا تھا۔ سٹینلے والپورٹ نے بھی یہی لکھا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناخوشگوار تعلقات نے کبھی بھی قطع تعلقی کی صورت اختیار نہیں کی۔ دینا جناح کے محمد علی جناح کے نام بے شمار خطوط ریکارڈ پر موجود ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے 6 جون 1947 کو والد کا نام لکھے گئے خط میں قیام پاکستان پر انہیں مبارکباد بھی دی۔ جب قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو دینا جناح نے اپنے والد کی خیریت دریافت کی اور باپ بیٹی کے درمیان بالمشافہہ ملاقات کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ فضل حق قریشی اپنی کتاب ارلی ڈیز ود دا قائد اعظم جو 1976 میں شائع ہوئی، اس میں دینا جناح کے 23 اپریل 1970 کو پاکستان ٹائم لاہور کے ایک نامہ نگار کو دیے گئے انٹرویو کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں۔ میرے والد ظاہر دار نہیں تھے، بلکہ وہ ایک پرشفقت باپ تھے۔ میری ان سے آخری ملاقات ممبئی میں 1946 میں ہوئی۔ وہ نہایت نازک مذاکرات کے لیے دلی سے بمبئی آئے ہوئے تھے۔
انہوں نے ٹیلی فون پر مجھے اور میرے بچوں کو چائے پر مدعو کیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ دینا یعنی دینا جناح کی بیٹی 5 سال کی اور نسلی واڈیا 2 سال کا تھا۔ ہم بیشتر وقت بچوں اور سیاست کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان وجود میں آ رہا ہے۔ دلی میں اپنی ناگزیر مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے تحائف خریدنے کا وقت نکال لیا تھا۔ جب ہم نے ان کو خدا حافظ کہا تو وہ نسلی کو پیار کرنے کے لیے جھکے اور وہ خاکستری ٹوپی جو اب ان کے نام سے مشہور ہے نسلی کو پسند آ گئی۔ انہوں نے فوراً ہی وہ ٹوپی اتار کر اپنے نواسے کے سر پر رکھ دی اور بولے، اسے تم رکھ لو میرے بیٹے۔ نسلی آج بھی اس ٹوپی کو بہت عزیز رکھتا ہے۔ مجھے ان کی دلجوئی کی یہ ادا یاد ہے کیونکہ یہ ان کی اس محبت کی ایک خصوصیت تھی جو وہ میرے اور میرے بچوں کے لیے اپنے دل میں رکھتے تھے۔ دینا جناح نے 1938 میں باپ کے خلاف بغاوت کر کے اپنی مرضی کی شادی کی اور تقریباً 6 ماہ بعد 1939 میں قائد اعظم نے اپنی وصیت تحریر کی، مگر بیٹی سے خفا ہونے کے باوجود انہوں نے اسے وراثت کے حق سے محروم نہیں کیا۔ ڈاکٹر سعد خان اپنی کتاب محمد علی جناح دولت جائیداد وصیت میں بتاتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنی وصیت کے مطابق لگ بھگ $7 لاکھ کی رقم اپنی بیٹی دینا کے نام کر دی۔ دینا کے ماہانہ اخراجات کے لیے تاحیات مختص رقم اس کے علاوہ تھی۔ قائد اعظم اپنی اہلیہ روتی جناح کی جدائی اور اپنی بیٹی دینا جناح کی بے وفائی کو کبھی نہیں بھولے۔ سعادت حسن منٹو کی کتاب گنج فرشتے میں محمد علی جناح کے ڈرائیور محمد حنیف آزاد اپنی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قائد اعظم اس صدمے کو بھولے نہیں۔ ملازموں سے کیا بات چھپی رہتی ہے، کبھی کبھی وہ صندوق کھلوانے کا حکم دیتے تھے جست کہ اس جہازی صندوق میں بے شمار کپڑے تھے ان کی مرحوم بیوی اور نافرما بردار لڑکی کے جب وہ چھوٹی سی بچی تھی۔ یہ کپڑے باہر نکالے جاتے تو صاحب بڑی سنگین خاموشی سے ان کو دیکھتے رہتے، ایک دم ان کے دبلے پتلے اور شفاف چہرے پر غم و اندوہ کی لکیروں کا ایک جال سا بکھر جاتا۔ اٹس آل رائٹ کہہ کر وہ اپنی آنکھ سے مونوکل یعنی یک چشمی اینک اتارتے اور اسے پوچھتے ہوئے ایک طرف چل دیتے۔ دینا جناح نے بہت تکلیف دہ زندگی گزاری۔ 6 سالہ ناخوشگوار ازدواجی زندگی کے بعد شوہر نیول واڈیا نے طلاق دے دی۔ اکلوتے بیٹے نسلی واڈیا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ دینا جناح قیام پاکستان کے بعد کچھ عرصہ بھارت میں رہیں اور پھر برطانیہ منتقل ہو گئی۔ 100 سال تک زندہ رہنے والی دینا جناح نے زندگی کے آخری دن نیو یارک کے میڈیسن اپارٹمنٹ میں تنہا رہتے ہوئے بسر کیے، مگر مصائب و آلام کے دور کا بہادری سے سامنا کرتے ہوئے کبھی شکایت نہیں کی۔ عظیم باپ کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ زندگی بھر میڈیا سے دور رہی۔ اکا دکا انٹرویو کے علاوہ کوئی چیز ریکارڈ پر دستیاب نہیں، اور ان میں سے بھی برطانوی نشریاتی ادارے کے نمائندے کو دیا گیا انٹرویو ان کی رحلت کے بعد منظر عام پر آیا کیونکہ انہوں نے اسی شرط پر بات چیت کی تھی۔ قائد اعظم سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والی تیکھے نقوش کی حامل دینا جناح 2 نومبر 2017 کو نیو یارک کے اسی اپارٹمنٹ میں خاموشی سے انتقال کر گئیں اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ محقق خواجہ رضی حیدر جو روتی جناح دی اسٹوری ٹولڈ اینڈ انٹولڈ کے مصنف ہیں، ان کے مطابق دینا جناح نے وصیت کی تھی کہ انہیں تدفین کے لیے ہندوستان نہ لے جایا جائے۔ دینا جناح پاکستان آ کر اس لیے آباد نہ ہوئی کیونکہ وہ اپنے والد کے مزاج سے بخوبی واقف تھی اور ان کے نام پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ جب قائد اعظم معلیل تھے تو وہ عیادت کرنے کے لیے پاکستان آنا چاہتی تھیں، مگر حکومت پاکستان نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ کیا ایسا قائد اعظم کے کہنے پر کیا گیا؟ محترمہ فاطمہ جناح نے ہدایات جاری کی یا پھر حکومت پاکستان نے اپنے طور پر ویزا دینے سے انکار کر دیا؟ اس حوالے سے کسی قسم کی معلومات دستیاب نہیں۔ دینا جناح 2 مرتبہ پاکستان آئیں۔ پہلی بار قائد اعظم کی وفات پر ایک خصوصی طیارے کے ذریعے انہیں پاکستان لایا گیا اور انہوں نے چند روز کے لیے یہاں قیام کیا۔ دوسری بار وہ 2004 میں پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے کے لیے لاہور آئیں۔ اس دورے کا اہتمام چیئرمین PCB شہریار خان نے کیا تھا۔
दीना जिन्ना को लातादाद मरतबा पाकिस्तान आने की दरख्वास्त की गई। पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह की तकरीबात के लिए वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने उन्हें मदऊ किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने दोनों अदवार में दीना जिन्ना को पाकिस्तान लाने की कोशिश की, लेकिन दीना जिन्ना ने इनकार कर दिया। इसकी वजह शायद ये थी कि वो किसी तनाज़े या झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। दीना जिन्ना के दो पोते हैं, नेस वाडिया और जहांगीर वाडिया। नेस वाडिया IPL क्रिकेट टीम किंग्स 11 पंजाब के मालकाना हकूक में शराकतदार की हैसियत से सामने आए। उनका अदाकारा प्रीति जिंटा से अफेयर अखबारात की ज़ीनत बनता रहा, मगर फिर दोनों में अलहदगी हो गई और प्रीति जिंटा ने उन पर दस्तदराजी का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। ये थी कायद-ए-आज़म की इकलौती बेटी दीना जिन्ना की कहानी। कायद-ए-आज़म की किताब-ए-अज़ीज़ से मुतअल्लिक़ हक़ाइक़ बयान करने का सिलसिला जारी है। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।